بی ایل اے نے ایک اور کارنامہ کر دیا ہے اور پورے پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کی لاشیں بھیج دی ہیں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ دوستو، بی ایل اے نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے جس میں 17 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور ان کا جو ساز و سامان تھا وہ بھی ضبط کیا گیا ہے۔ یہ بیلا میں ہوا ہے، بلوچستان میں، اور فوجی قافلہ تھا بہت بڑا جس پر حملہ کیا ہے، اور اس حملے کے بعد جو پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں ان کی لاشیں اب پورے پاکستان میں ان کے گھروں کو روانہ کی گئی ہیں، جس سے پاکستان کے اندر ایک کوہرام مچ گیا ہے۔ اس حملے کی تفصیلات بلوچستان لبریشن آرمی نے جاری کی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ جو ان کی رپورٹ ہے جو دی بلوچستان پوسٹ میں بھی شائع ہو چکی ہے، اس کے مطابق بلوچستان لبریشن آرمی کے ترجمان جے ایند بلوچ نے میڈیا کو جاری بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرچاروں نے بیلا کے مقام پر پاکستانی فوج کے قافلے پر مؤثر اور کامیاب گھات لگا کر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے 17 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے جو پاکستانی اہلکار جو جدید اسلحہ استعمال کر رہے تھے وہ بھی انہوں نے کامیابی سے اپنے قبضے میں لے لیا، اور باقی ساز و سامان بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ یہ جو کارروائی ہے، یہ جو بی ایل اے کا دستہ ہے فتح اسکواڈ، انہوں نے 8 جولائی کی صبح 9:30 پر کیا ہے، اور یہ والپٹ کے علاقے میں ہوا ہے۔ کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کے اوپر یہ حملہ کیا گیا جب وہ وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا۔ فتح اسکواڈ نے پاکستانی فوج کی 1 سندھ ریجمنٹ کے 4 گاڑیوں پر مشتمل کاروان کو اس وقت ہدف بنایا جب وہ کراچی سے قسیمہ کی جانب سفر کر رہے تھے۔ حملہ بی ایل اے کی انٹیلیجنس ونگ زراب کی طویل ریکی اور ٹھوس خفیہ اطلاعات کے باعث کامیاب ہوا اور ممکن بھی ہوا، ظاہر ہے۔ اس مارکے میں پاکستانی فوج کی گاڑیاں براہ راست حملے کی زد میں آئیں، جن میں سوار 17 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ان میں سے 11 ہلاکتوں کی تصدیق خود پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کر دی ہیں، جن میں صوبیدار وحید نائک، ثاقب ایکسیٹرا وہ نام میں یہاں نہیں لینا چاہتا، وہ نام سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے اس کارروائی کے ذریعے یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان کے طول و عریض میں سرمچاروں کا دائرہ اختیار مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور اس میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان اپنے قائم کردہ حفاظتی حصاروں اور حساس ترین تجارتی اور عسکری شاہراہوں پر محصور ہو کر رہ گیا ہے، جبکہ بی ایل اے نے بلوچستان کے وسیع تر جغرافیے پر اپنی پوزیشنز کو مزید مستحکم کر لیا ہے۔ مرکزی شاہراہوں پر پاکستانی فوج کے قافلوں کو دن دہاڑے نشانہ بنانا اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ زمینی بالادستی، وہ ڈیول پاور یاد ہے نا، میں ہمیشہ آپ کو بتاتا تھا ڈیول پاور، پہلے آزادی پسند کمزور اور دشمن جو ہے وہ طاقتور، پھر دشمن اور آزادی پسند برابر، پھر آزادی پسند دشمن پہ حاوی ڈیول پاور، اور اس ڈیول پاور کے بعد جو ہے وہ پھر خطہ آزاد ہوتا ہے۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے یہاں کہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ زمینی بالادستی اور فیلڈ کنٹرول بتدریج بلوچ مزاحمت کے حق میں منتقل ہو رہا ہے۔ اچھا، اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی جو ہے فوج وہ اپنے فوجیوں کے جانی نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے اور حقائق پر بھی پردہ ڈال رہی ہے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستانی فوج کے اندر مورال مسلسل گر رہا ہے اور گہری مایوسی پھیل رہی ہے۔ بی ایل اے بلوچ قوم کے تاریخی حق آزادی اور بقا کی اس جنگ کو اپنے شہداء کے لہو کی امانت سمجھتی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹ میں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے بی ایل اے کے حوالے سے، اور بی ایل اے نے ایک اور بھی کارروائی کی ہے، وہ میں دوسرے پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ وہ کارروائی بھی بی ایل اے نے کی ہے۔ لاپتہ بلوچ کے حوالے سے بلوچ اسٹوڈنٹس کونسل نے بتایا ہے کہ روبینہ بلوچ ایک طالب علم ہے جن کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اسد رحیم ولد رحیم بخش جن کی عمر 23 سال بتائی جاتی ہے اور یہ ڈنک کے رہنے والے تھے، یو سی یعنی یونین کونسل گوکدان کے تھے یہ۔ ان کو 13 جون 2026 کو تقریباً شام 6:30 بجے لاپتہ کیا گیا تھا، اور اب ان کے لاپتہ ہونے کے 25 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ ان کی فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے اور وہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو بازیاب کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس بہار نے کم از کم اتنا تو مانا ہے کہ 3 دن میں بلوچستان میں 42 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ یہ وہ خود مان رہے ہیں، حالانکہ مرنے والوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی یہ گزارش کی تھی، پنجاب کی جو مائیں ہیں اور پنجاب کی جو خواتین ہیں ان سے، کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو بلوچستان مرنے کے لیے مت بھیجیں، کیونکہ کوئی جرنیل کا بیٹا، کسی کرنیل، کوئی جرنیل وہاں پہ پاکستانی فوج کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ ہوتا ہے تو کوئی کیپٹن ہوتا ہے، لیفٹیننٹ ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، اس رینک کے لوگوں کو وہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں۔ اثر رسوخ رکھنے والے جو فوجی ہیں ان کو بلوچستان ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جاتا، اور اگر بھیجا بھی جاتا ہے تو وہ انتہائی محفوظ مقامات پر ان کو رکھا جاتا ہے، بڑے شہروں میں، بڑی چھاؤنیوں میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کے نوجوان جو وہاں آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، یہ ان کی لاشیں آپ کے گھروں میں نہ آئیں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو وہاں مرنے کے لیے پہلے بھیجیں ہی مت۔ آپ بھیجیں گے نہیں تو لاش ہی نہیں آئے گی۔ تو پنجاب جو ہے وہ بہت بڑی قیمت جو ہے پنجاب کی مائیں اور بہنیں جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں پنجابی سامراج کے لالچ اور کرپشن کی۔ تو اس کو پیغام کو جہاں تک ہو سکتا ہے پھیلائیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ وہ اپڈیٹ ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیتھ اسکواڈ کے سرغنہ شفیع مینگل کے ٹھکانے پر جو حملہ ہوا ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں۔